اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محمد یار نقشبندی مجددی۔ کچھ اشتہ ہم نے عشریت کورس کے حوالے سے اپنے 10 لیکچر ریکارڈ کرائے تھے، اور جس میں ایک اضافی لیکچر تھا رفع ذہن کے متعلق جو اختلافات، اس پر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سے ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے اندر ہم نے امام کورس یا ملمہ کورس کا اجرا کیا ہے، جس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو جس حد تک ہوتا ہے دین کی تعلیم کو عام کیا جائے، کیونکہ ہم باقاعدہ بھی ادارہ بن رہا ہے ہمارا انشاءاللہ۔ ہم نے اعلیٰ حضرت اسلامی سینٹر کے نام سے ادارے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو میرا فون نمبر میرے چینل پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ میری فیس بک پہ میرا پیج بھی ہے، شیخ محمد یاز کے نام سے میرا فیس بک پہ اکاؤنٹ بھی ہے، وہاں سے بھی میرا نمبر لے سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک اور متعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کی تعلیم کو عام کیا جائے، کیونکہ انشاءاللہ جب ادارہ مکمل ہو جائے گا ہم عالم فاضل کا بھی کورس انشاءاللہ متعارف کرائیں گے۔ اور یہ فی الحال ہم نے 1 سال کا اس کی مدت رکھی ہے، جس کے اندر ہم نے شریعت کورس علم القرآن ہے، تاریخ اسلام ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر ہم نے 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، ایک میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفاء راشدین تک ہے، اور دوسرے پارٹ کے اندر بنو امیہ اور بنو عباس کے حوالے سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے حوالے سے اور واقعہ کربلا، اس کے اندر یہ سارے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے علم الحدیث یعنی علم کے کتنے درجے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے کورس تیار کیا۔ اور اس کے اندر علم قرآن ہے، جس کے اندر عربی لغت ہے ساری، اور اس کے اندر کوشش آسان الفاظ میں گرامر اتنی نہیں یوز کی، کیونکہ عام میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے عوام کے لیے، اس نے اتنی گرامر ڈالی جو آسانی کا سمجھ آ جائے اور قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے خطابت کورس رکھا ہے، خطابت کے اندر کیسے بات کرنی ہے، کیسے تقریرات کرنی ہے، اور کیسے عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے سارے طریقے اس میں سمجھائے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے اور مزید اس میں کوشش کی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے امام اور یہاں ملمہ کے جو متعلق مسائل ہیں اور شریعت کورس کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ مکمل کوشش کی ہے کہ 1 سال کی مدت، کم از کم 1 سال مدت ہے، اور اس کے اندر کوشش کی ہے کہ انسان اگر عالم نہیں بن سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کو جاننا کم از کم اپنی زندگی کے اندر کوئی محروم نہ رہ جائے علم دین سے۔ ہماری یہی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ اور اس حوالے سے شریعت کورس کے پہلے لیکچر ہو چکے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، وہ چینل پر موجود ہے۔ اس کا چینل کا نام چینج کر دیا گیا، اس کا پہلے اعلیٰ حضرت اسلامک ٹی وی سے بدل کر اعلیٰ حضرت اسلامک سینٹر کے نام سے اس کو کنورٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 چینل اور ہیں، اس کے اندر ایک ہمیں AAA ٹریننگ کورسز کے نام سے شروع کیا، جس کے اندر ہم آپ کو جو بہنیں بچیاں وغیرہ مدارس یا کہیں پر جا نہیں سکتی، وہ گھر میں بیٹھ کے ٹریننگ کورس کر سکتی ہیں۔ اس کے اندر ہم نے کوکنگ کا کورس ہے، سلائی کڑھائی کا کورس وغیرہ اس میں شامل کی ہے۔
تاکہ ہماری کوشش ہے کہ کم از کم جو بہنیں بیٹی ہیں جو گھروں میں علم دین سیکھ سکیں اور اس کے اندر مزید جو جتنی وسعت ہو سکتی ہے وہ کوشش کریں، اور جو بہنیں علم دین سیکھنے کے علاوہ کوئی ہنر اسکل وغیرہ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور مزید انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، ہمارا ادارہ انڈر پروسیس ہے، جب یہ مکمل ہو جائے اس کے اندر انشاءاللہ ہم کمپیوٹر کورسز بھی لے کے آئیں گے اور دوسری چیزیں بھی۔ مجھے یہی درخواست ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکتا ہے تعاون کریں تاکہ ہم مزید علم دین کو آسان کرنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے شروع کرنے جا رہے ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلا لیکچر ریکارڈ کرنے لگے ہیں۔ اس کے اندر بہت سے اختلافات اور کافی مسائل ہیں۔ اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے موضوع یہ رکھا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حدیث کی روشنی کے اندر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے جو چیزیں اشعار کچھ لوگوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں اس کو کوشش کریں گے حل کرنے کی، اور آپ کی وفات کے حوالے سے جو ہمارا آخری لیکچر ہوگا جس کے اندر ہم آپ کے وصال کے حوالے سے جو دلائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو کوشش کریں گے بیان کریں، اور جو اختلافی مسائل اس سے جتنا ہو سکتا بچیں۔ اس کے اندر ہم نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 5-6 کم از کم لیکچر ہوں گے جس کے اندر ہم نے مختلف آپ کے پہلوؤں کے زندگی کے پہلوؤں پر ڈسکس کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو آپ سے کور کر سکیں، لیکن اس کو کوئی بھی بندہ چاہ کر بھی کور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ موضوع اور ہستی ایسی ہے جس کے بارے میں جتنا بھی آئیں گے وہ کم ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اور تاریخ کے قرآن و سنت سیرت کی کتابوں کے اندر جو چیزیں ملی اور دیگر علماء کرام کے اور دیگر مکاتب فکر کے مسالک کے حوالے سے جو رائے موجود ہے اس کے حوالے سے بھی ہم پوائنٹ آف بیان کریں گے، کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ایسا مدعا ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ تقریباً 150-200 سال سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے اور اس کو دونوں طرح کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں، لہذا اس میں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اور علماء کرام قرآن و سنت کے حوالے سے ہم پیش کریں گے۔ اس سے ہمارے اس پوائنٹ آف سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کریں گے جو علماء کرام اور حدیث محدثین و سیرت کے امام ہیں ان کے حوالے پیش کر کے کوشش کریں گے اس کو بیان کرنے کی، جتنا ہو سکے گا ہم کوشش یہ کریں گے کہ اختلافات میں نہ جائیں اور علم دین جو مین مقصد ہے علم دین سکھانے کا وہ کوشش کرنے وہی انشاءاللہ ہم اس پہ ہی فوکس رکھیں گے۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ان ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ آپ سب بھی مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ عید میلاد النبی اصل میں عید کہتے ہیں پیدائش کو، خوشی کو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عید کا جو لفظ آتا ہے وہ ہے عید یعنی خوشی۔ عربی میں عید کہتے ہیں خوشی کو۔ کوئی بھی دن جب انسان عربوں کے اندر خوش ہوتا ہے اس کو کہتے تھے عید۔ یہ بیسک لفظ عربی کا ہے، اس کا عید ہے۔ عید کے حوالے سے بے شمار اصطلاحیں پیش کی جاتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 2 ہی ہیں، لیکن یہ وہ سر زیادتی کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کے اندر عید کا لفظ بے شمار جگہ پر بے شمار چیزوں کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ولادت عربی میں کہتے ہیں آمد کو، پیدائش کو، اور جہاں کے بھی عربوں کے اندر جہاں برتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود نہیں، کوشش کروں گا آپ کو آئندہ کسی لیکچر کے اندر دکھانے کی۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پر عید
عید میلاد کا لفظ یوز کیا گیا کسی بچے کی پیدائش کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے 12 ربیع اول پیر کا دن اور ماہ ربیع اول کے اندر کے حوالے سے اجماع ہے کہ 12 ربیع کو حوالے سے اجماع ہے، اور اس کے اندر اختلاف بہت کم ہے، لیکن لوگ جو اختلاف کھڑا کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن 12 ربیع اول کا دن 12 ربیع اول کا دن اور مہینہ ربیع اول پیر کا دن حدیثوں میں واضح طور پہ آیا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ حوالے میں پیش کر دیتا ہوں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبوی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 میں لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت دوشنبہ کا دن تھا۔ مزید اس میں صاحب طبرانی نے امام ابن جزائر الطبرانی نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن ربیع اول شریف کی 12 تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی۔ علامہ ابن خلدون نے فلسفہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام فیل کو 12 ربیع اول کو ہوئی، اور ابن حشام سیرت ابن حشام علامہ ابن حشام جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب اور پہلے سیرت کے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع اول کو ہوئی پیر کے دن۔ اس کے علاوہ علامہ ابو الحسن علی ابن محمد جو علم سیاست اسلامیہ کے ماہرین تھے، انہوں نے واقعہ صحاب فیل کے 25 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار 12 ربیع اول کو پیدا ہوئے۔ اعلامیہ نبوہ ان کی کتاب ہے۔ علامہ ابن کثیر کے ابن شیبہ نے اپنے مصنف کے اندر بھی یہ روایت کو بیان کیا ہے، حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضرت جابر اور ابن عباس دونوں اس کے اندر دیوبند کے ایک بہت عظیم اور عالم ہیں جن کا نام ہے رشید احمد گنگوئی صاحب، جو پیرم مرشد استاد محترم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو صالح ثواب کرنا، سورۃ فاتحہ خوانی کرنا انسانیت کے لیے بہت بہترین سعادت کی بات ہے۔ اور پیر مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاغفین میں یہ ہے کہ محفل میلاد میں شرکت کرتا ہوں بلکہ ضائع برکت سمجھتا ہوں، ہر سال متوی اہتمام کرتا ہوں اور قیام میں لطف اندوزی پاتا ہوں۔ اور شیخ ابن الدین کا یہ والی کامل ہے الازہری ہیں جمعرات، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چاول وغیرہ دانے ہر 3 دانوں پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور میلاد کے یوم میں شیخ نے چاول کی مقدار ہر روز 1000 پیمانہ زیادہ کرتے گئے، یہاں تک کہ 12 ربیع اول کے 12,000 سے زائد فرماتے ہیں کہ ان سے اندازے کے مطابق زیادہ ہو جاتے تھے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا، لنگر کو آتا تھا۔ اور غیر مقلدوں کے محدثین جناب صادق حسن گوپالی صاحب فرماتے ہیں کہ ولادت مبارکہ کے حوالے سے کوئی اختلاف موجود نہیں، بعض نے کہا کہ 10 ربیع اول اور بعض نے کہا 12 ربیع اول۔ مہینے
12 ربیع الاول کے مہینے کو اہل مکہ کا عمل اسی پر ہے کہ طبیعیوں نے روزہ دوشنبہ کو پیر کا دن 12 ربیع الاول کو پیدائش کا ہے بالاتفاق۔ اس میں نواب حسن گوپالی صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس ٹائم غیر مقلدوں کے امام بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں موجود کہ آپ کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور پیر ولی کامل مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سندھی المعروف مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں کیا حرج ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ اور صحابہ کرام و اہل بیت کی شان میں قصے پڑھے جائیں، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ اور محمد عبداللہ ابن حمید کا عقیدہ یہ ہے کہ میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل بیان کرنا مستحب ہے۔ آپ کا ذکر ولادت کے وقت گھڑی کا ہونا احترام اور شریعت میں سے مناہی نہیں ہے۔ یہ دیگر حوالے ہم نے پیش کیے ہیں۔ اس کے اندر دیوبند کے بڑے بڑے کابرین مولانا اشرف علی تھانوی اور ان کے استاد محترم رشید احمد گنگوئی صاحب اور غیر مقلد یعنی اہل حدیث سلفی حضرات کے محدث اعظم نواب حسن گوپالی صاحب کے بھی حوالہ پیش کیا۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا، اس میں اتفاقاً طور پر تمام اہل عرب کا بھی یہی عمل تھا کہ آپ کی ولادت و باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ میں نے کچھ علماء اور دیگر مکاتب فکر کے بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن کم از کم اس کو لے کر لڑائی کا جھگڑے کا منبع تو مت بنائیں پلیز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں اپنا پوائنٹ آف یہ ہے میرا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے، اور اس میں جلسے جلوس کرنا اور آپ کے شان میں واقعات اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد فرمانا مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ لیکن اس جو آج کل ہمارے ملک کے اندر خرافات وغیرہ چل رہی ہیں، جیسے میلاد کے موقع پر گانا بجانا ناچ گانا کرتے ہیں لوگ، اور اس کے اندر مختلف چیزیں ایڈ کی ہیں، یہ غیر شرعی ہیں۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی مریض وغیرہ یا کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، اور اس میں کوئی ایمبولینس وغیرہ جا رہی ہے یا کوئی چیز مسئلہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ بہرحال اس کے اندر بہت سے اشکال بھی موجود ہیں، لیکن ہم اس چیز پہ متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن باعث برکت ہے، اور جو اس دن آپ صلی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دن جو بھی عمل کیا جائے بارگاہ الہی میں قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور اس میں خیر و برکت بھی سارے سال اس کی زندگی کے اندر رہتی ہے۔ بہرحال اس سے اختلاف کرنے والے بے شمار اختلاف کرتے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہم ضرور کہیں گے ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے، اپنے سنی بھائیوں سے بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جس کے اندر کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ بعض کہتے ہیں یہ فتنے کا نعوذ باللہ معاذ اللہ گڑھ ہے جس سے خرافات پیدا ہوتی ہیں۔ میں ایک سوال ان سے کرنا یہ چاہوں گا کہ اگر 12 ربیع الاول کے دن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے خرافات پیدا ہوتی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جب شادیاں نکاح وغیرہ کرتے ہیں وہ جائز اور سنت ہے، اس کے اندر جو خرافات کیا جاتا ہے اور جو کچھ ناچ گانا اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیا شریعت کے مطابق ہے؟ اور اگر ہم ایسا ہی کرنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو نکاح ہے سنت قرار دی گئی، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو زندہ کرنا باعث برکت ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی باعث برکت ہے۔ لہذا اس کی یہ بنیاد بنا لینا کہ نکاح کرنا اور ولیمہ کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ گمراہی ہے۔ لہذا ہم اس کی بیس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نکاح حرام ہو گیا، یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے، یہ کرنا کفر ہے۔ لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی کہے تو وہ سراسر زیادتی کر رہا ہے، گمراہی ہے نیری۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو میں نے بیان فرمایا محفل پاک کرنا یہ کرنا سب جائز ہے، اور جو کچھ لوگ مٹھی بھر لوگ جو خرافات کرتے ہیں ان کی بیس پہ بنا کے کہہ دینا کہ میلاد مصطفیٰ کا منانا ہی جائز نہیں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اور اگر اس پوائنٹ آف ویو پر اعتراض آتا ہے تو پھر کافی چیزیں جو ہمارے خطے کے لحاظ سے ہمارے خرافات جو پیدا ہو چکی ہیں ہمارے اندر، اور مہندی کے نام پر، برات کے نام پر، ان کے نام پر جو لڑکی والوں کو یا دوسروں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، شریعت میں تو اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ پھر میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے اس چیزوں کو بھی ختم کیا جائے، اور خالی نکاح مسجد میں ہو اور ولیمے کی دعوت ہو جو شریعت کا حکم ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے جی ہم دنیا کیا کہے گی، لہذا ان بدعات کو ہم اپنانے کو تیار ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ان بدعات پر آپ راضی ہیں، لیکن اس بدعت اور ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس سنت کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہہ دینا، اور وہ بدعت جس کے بارے میں اللہ نے جہنم کا بیان فرمایا اس کے بارے میں کہنا سراسر زیادتی اور گمراہی ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ، جس کو یہ اپنے کچھ ہزار ہمارے نزدیک بھی محدث ہیں، لیکن اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے بھی بدعت قرار دیتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ بدعت ایسی ہے جس کے پڑھنے پر گناہ تو جس کا بدعت کرنے سے گناہ تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اسی ادا کی بنا پر ان کو بخش دیں گے۔ لہذا وہ لوگ جنہوں نے بدعت کا سب سے پہلا فتویٰ لگانے والے ان محدثین نے بھی اس کو وہ چیز گمراہی قرار نہیں دیا۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں صحابہ سے بھی ثابت کہ آپ میں محفل پاک ہوتی تھی، وہ الگ چیز ہے۔ جو چیز عام ہو اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ اصول حدیث کا ایک اصول ہے کہ جس چیز پہ جس پہ اتفاق رائے زیادہ ہو اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس پہ اختلاف ہو حدیث کے اندر اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ سیرت کے پہلے باب کے اندر کوشش کی ہے کہ ہم نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے حوالے سے موضوع کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور کور کرنے کی۔ اگر کسی قسم کی کوتاہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح عمل کرنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو کور کر سکیں، لیکن اس کو کور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جو قیامت تک کوئی بھی کور نہیں کر سکتا۔ لہذا ایسی پرفیکٹ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس پر کور کرنا ناممکن ہے۔ لہذا میری چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس سیرت کے چیپٹر کے اندر دوسرے کے اندر۔ اگر میرا بیانات یا میرے لیکچر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن آسانی سے حاصل ہو سکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ